چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے محفوظ کرنے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 47 روز گزر گئے ہیں۔ عمران خان کو مسلسل بنیادی انسانی سہولیات اور انصاف کی فراہمی سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس عمران خان کے مختلف کیسز مکمل ہو کر پڑے ہیں، مگر وہ فیصلہ نہیں سنا رہے۔ آج بھی عمران خان کے مختلف کیسز میں ضمانتیں خارج ہونے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکلاء نے دلائل مکمل کیے، مگر چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کب سنایا جائے گا کوئی پتہ نہیں۔ عمران خان کو اپنے وکلاء اور ڈاکٹر سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ اپنے ذاتی معالج اور لیگل ٹیم سے ملاقات کے لیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں چیئرمین عمران خان نے اپنے نامزد اٹارنی نعیم حیدر پنجوتھا کے ذریعے درخواست دائر کی تھی کہ ان کو اپنے ڈاکٹرز اور وکلاء سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے آج ڈاکٹر محمد عاصم یوسف، سمیر کھوسہ، سلمان اکرم راجہ اور سرتار لطیف کھوسہ سے ملاقات کی درخواست منظور کر لی۔ عمران خان کو عدالت پیش کیا جائے، حکم جاری۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکلاء نے کل عدالت میں درخواست دائر کی تھی کہ عمران خان کو ان کے کیسز کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے، جس پر آج مجسٹریٹ اسلام آباد نے سپرنٹنڈنٹ اٹک جیل کو حکم جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ 25 ستمبر کو عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ شاہ محمود قریشی کو اپنی فیملی سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں غیر قانونی طور پر گرفتار ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود ان کو فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جس کے خلاف ان کے وکلاء نے درخواست دائر کر رکھی تھی۔ آج عدالت نے درخواست پر حکم جاری کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو ان کی فیملی سے ملاقات کروانے کی اجازت دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروانے کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر 2023 کو شائع کر دی جائے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا لال حویلی سیل۔ عمران خان کا ساتھ نبھانے والے ہر شخص کو سزا دی جا رہی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو بھی اسی سلسلے میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے ان کو ان کے بھتیجوں سمیت اغوا کیا گیا، تاحال کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا، اور اب ان کے سیاسی مرکز لال حویلی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ فسطائیت کے خلاف جنگ میں انصاف لائرز فورم کی بڑی کامیابی۔ 9 مئی مردان واقعے میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 127 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ضمانتیں منظور کر دی ہیں۔ 5 مہینوں بعد بے گناہ لوگوں کو انصاف لائرز فورم نے اپنے گھروں کو بحفاظت روانہ کر دیا۔ چیئرمین عمران خان نے خصوصی ہدایت جاری کی ہوئی ہیں کہ کارکنان کو کسی صورت تنہا نہ چھوڑا جائے۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف ریاستی فسطائیت جاری۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری مدثر مچھیانہ کو عمران خان کا ساتھ دینے پر ضلعی انتظامیہ گجرات کی جانب سے شدید سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گھر ڈیرے پر متعدد چھاپوں توڑ پھوڑ کے بعد مدثر مچھیانہ کے بھمبر روڈ پر موجود پلازہ دکانیں بھی اب سیل کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب سرگودا سے سابقہ MP چودھری افتخار حسین گوندل کے گھر بھی پولیس نے حملہ کیا، گھر کے شیشے سامان توڑے اور خواتین کو ڈرایا دھمکایا۔ ننھے عمار کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا نہیں کرنے دیا گیا۔ PTI کی جانب سے لیاقت باغ میں عمار کی غائبانہ نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا، لیکن راولپنڈی انتظامیہ نے لیاقت باغ میں پانی چھوڑ دیا تاکہ نماز جنازہ نہ پڑھائی جا سکے۔ فسطائیت کی یہ بدترین مثال ہے۔ آٹے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عوام کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل۔ مہنگائی کے طوفان نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چکی آٹا 5 روپے مزید مہنگا ہو کر 175 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے۔ آٹا چکی آنرز ایسوسی ایشن کی جانب سے نئی قیمت کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے۔ مہنگی گندم اور بجلی کو آٹا مہنگا کرنے کا جواز قرار دے دیا گیا۔ نہ چینی سستی ہوئی، نہ ہی گراں فروش پکڑے گئے، عوامی مشکلات برقرار۔ بڑے بروکرز کی گرفتاری ہوئی، نہ ہی چینی سستی ہو سکی۔ سستی چینی کا حصول 13 بڑے شوگر ملز کی گرفتاری سے مشروط ہو کر رہ گیا۔ 13 بڑے شوگر بروکرز کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیوں میں بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ رواں مہینے کے 20 ایام گزر گئے، مگر سٹہ بازوں شوگر مافیا کی گردن نہیں مروڑی جا سکی۔ چینی کی فی کلو قیمت تاحال 175 سے 185 روپے ہے۔